کیا اس وقت خواجہ سعد رفیق کا فیصلہ آج بھی نکال کے پڑھ لیں کہ کتنے سال وہ شخص جو ہے وہ جیل میں پڑے رہے، ڈرتے رہے، مسلم لیگ نون کی قیادت کے کئی رہنما، کوئی پرسان حال نہ بنا۔ 2 سال 2.5 سال 3 سال کی جب جیل کاٹنے کے بعد وہ جاتے سپریم کورٹ میں مقدمہ جاتا تو سپریم کورٹ کہتی نیب زیادتی کر رہی ہے، نیب قانون کو تبدیل ہونا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ نہیں کہ ایک شخص کی آپ نے زندگی کے 3 سال جیل میں لگا دیے، اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی، لیکن اس وقت تو سو موٹو لینا یاد دیا ہے، اور یہاں پر ایک دن کے لیے ایک شخص پولیس لائن میں بیٹھا تو پورے پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے اس میں زلزلہ آ گیا۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ اگر انصاف کے تقاضے، اگر میئرمنٹ کا جو سکیل ہے وہ یہی ہوگا تو پھر پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی رینکنگ میں، انٹرنیشنل رینکنگ میں ہم یقیناً 140ویں یا 150ویں نمبر پہ جائیں گے کہ اگر ہماری جو منصفی ہے اس میں بیلنس نہیں نظر آئے گا۔ اگر ہماری منصفی میں 2023 میں پارلیمانی کارروائی کی کمیٹیوں کے اوپر سٹے آرڈر دیے جائیں گے اور 2018-19 میں پارلیمانی کارروائی کے اوپر عدالتیں ہاتھ اٹھانے گی اور کہیں گی کہ ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے، تو یہ دوہرا بیان نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے توشہ خانہ کیس کو آپ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ کیس میں ایک جج کو، ظفر اقبال کو کس طریقے سے کلیپس کرایا گیا، سو ووٹو تو چیف جسٹس صاحب کو اس دن ہی لے لینا چاہیے تھا جس دن عمران خان ایک جتھے کے ساتھ جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہوا تھا، جس دن آرڈر شیٹ ہی گم گئی تھی۔ ایک شخص چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، آپ اس کو اتنی پروٹیکشن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو عدالتوں پر حملے کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ لوئر جوڈیشری کے ججز کی جب تصویریں تحریک انصاف کے لوگوں نے ٹویٹ کی، لوئر جوڈیشری کے ججز کی تصویریں اور ان کے پتے تحریک انصاف کے ممبرز نے جب ٹویٹ کیے، سو موٹو تو سو پر لے لینا چاہیے تھا، کیونکہ آپ وہ سرپرستی کرتے ہیں لوئر جوڈیشری کے ججز کی۔ زیبا چودھری کا واقعہ ہو، ظفر اقبال کلیپس کر گئے، ایک جج کو، میں خود اس دن جوڈیشل کمپلیکس میں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے حال دیکھا کہ آپ نے ایک پری پلان طریقے سے ایک شخص حملہ آور ہوتا ہے جوڈیشل کمپلیکس پہ، جج مینٹلی طور پہ کلیپس کر جاتا ہے، اس کے سامنے ہزاروں کا جتھا بندہ لے کے اندر آ جاتا ہے، تو جو سہولت اس کو میسر کی اس پر تو سو موٹو نہیں لیا کہ آپ کو کس طریقے سے پرمیشن ہے کہ آپ پورا جلوس لے کے عدالت میں جائیں۔ جب آپ نے چوری کی ہے، ایک ڈکیتی کی ہے، توشہ خانہ سے مال بنایا ہے، پیسہ چوری کیا ہے آپ نے اور بشرا بیگم نے، تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ جب بھی آپ پر فرد جرم لگنے لگے، 8 ماہ سے ستمبر میں توشہ خانہ کا فیصلہ ہے، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، 8 ماہ گزر گئے۔ تقریباً 8 ماہ گزرنے کے بعد ایک شخص پہ فرد جرم تو نہیں لگی۔ نواز شریف کا تو مقدمہ آپ نے چند دنوں میں فیصلہ کر دیا۔ کیا نواز شریف کو ضمانت کی سہولت میسر ہوئی؟ اس کی بیٹی کو میسر ہوئی؟ یہاں پر تو ابھی نیب کا مقدمہ کا آغاز نہیں ہوا القاعدہ ٹرسٹ کا، تو آپ نے اس سے پہلے اس کی ضمانت لے لی ہے۔ کیا ریمانڈ ہوگا، کیا تحقیق ہوگی، کیا انویسٹیگیشن ہوگی؟ آپ توشہ خانہ کیس میں پروسیڈنگز کو روک دیتے ہیں، پروسیڈنگز کے اوپر سٹے آرڈر کر دیتے ہیں، تو کیا یہ سہولت آپ نے نواز شریف کو میسر کی تھی؟ کیا یہ سہولت شہباز شریف کو میسر تھی؟ کیا یہ سہولت حمزہ شہباز، فریال کارکون، خورشید شاہ اور باقی جتنے بھی ہمارے لوگ تھے، رہنما تھے، ان کو یہ سہولت میسر تھی کہ ان کے خلاف مقدمات میں سٹے آرڈر دے دیے جائیں؟ جج بشیر صاحب کے اوپر تو مانیٹرنگ جج بٹھایا گیا تھا، اور ثاقب نثار کی تو ریکارڈنگز منہ بولتا ثبوت ہے، بلکہ ایڈمیشن ہے کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ کرایا گیا۔ تو کیا اس وقت ضمیر نہیں جاگا؟ اس وقت ایوان میں، عدالتوں کے ایوانوں میں بیٹھے ہمارے معزز ججز صاحبان کا، کہ جنہوں نے دیکھا ہو کہ ایک شخص کو ہم بے گناہ سزا دے رہے ہیں، جس کے بعد لندن کی عدالتوں نے اور وہ مساوی جو تھے انہوں نے اپنی کہا کہ جو نواز شریف کے خلاف کیسز لائے گئے وہ سب جھوٹ تھے، وہ غلط تھے، تو کیا اس کو سو موٹو نہیں بنتا؟ آج بھی وہ شخص پاکستان سے باہر بیٹھا ہے، ایک ایسا جرم جس جرم کے جو اس نے کیا ہی نہیں، کیا اس کو سو موٹو نہیں بنتا؟ تو یہ جو رویہ ہے کہ عدالتوں کو، ٹرائل کورٹس کو کارروائی کرنے سے روک دیا جاتا ہے،
اب میرے خیال سے توشہ خانہ میں جو 8 جون یا کیا تاریخ ہے کہ مارچ میں ایک شخص میں فرد جرم عائد ہوتی ہے. آپ پہلی دفعہ سنا کہ ایک شخص میں فرد جرم عائد ہوئی ہے, اس کی آپ نے پروسیڈنگ بھی روک دی. اس کی پروسیڈنگ ٹرائل ہونے دیں تو اس نے غلط کیا ہوگا تو سامنے آ جائے گا. اگر اس کو سزا ہوگی تو وہ اپیل میں آپ کے پاس دوبارہ آ جائے گا, جو کہ پاکستان کی ایک قانونی جو ہماری وزیر ہے اس کے نیچے ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوگا, یہاں پہ یہ ہوگا کہ نہیں, عمران خان وہ عدالتی لاڈلا ہے, اس کے کیسز کو سٹے دے دیا ہے. اس نے اگر چوری کیا ہے, اس نے القادر ٹرسٹ میں غبن کیا ہے, وہاں سے پیسے لیے, کک بیکس لیے, نہیں, اس کو سٹے دے دیا ہے. القادر کی پروسیڈنگز, توشہ خانہ کی پروسیڈنگز, جہاں جہاں پر عمران خان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں, سوال صرف یہ ہے کہ کیا یہ سہولت نواز شریف کو اور باقی پاکستان کی جتنے بھی وزراء ہیں, کیا یہ ان کو سہولت میسر تھی پاکستان کی عدلیہ کی طرف سے کہ جب ان کے ساتھ زیادتی, ظلم اور جبر ہوتا تھا, کیا اس وقت عدالتیں سو موٹو لیتی تھی؟ کیا اس وقت عدالتیں یک طرفہ جس طریقے سے آج کارروائی کرتی ہیں, کیا اس وقت اس طریقے سے یک طرفہ کارروائی کی جاتی تھی؟ کیا اس وقت رانا ثناء اللہ پہ جب جج چینج ہوا اور اس کو جس طریقے سے پکڑا گیا اور سارا کچھ سامنے بھی آ گیا اور بین الاقوامی لیول پہ پاکستان کی جد رسائی ہوئی کہ ایک سابقہ وزیر قانون, ایک لیڈر آف دا اپوزیشن, سابقہ ایک بڑا سیاسی جماعت کا پروونشل پریزیڈنٹ پارٹی کا, اس پہ آپ نے 15 کلو ہیروئن ڈال دی ہے. کیا اس وقت ہمارے جو ججز تھے ان کا ضمیر نہیں جاتا کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ہمیں اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے, یہ وہ سوال ہے جو اب اٹھ رہے ہیں, یہ وہ سوال ہے جن کے بارے میں پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے. اور جواب اس کا یہ ہے کہ 2014 میں جس طریقے سے ایک شخص کو اور ایک سیاسی جماعت کو پاکستان کے پولیٹیکل اور جمہوری پروسیس کے بیچ میں ایک سیاسی جماعت کو عسکریت انتہا پسند جماعت بنا دیا گیا, تو کیا اب اس طرح کے حکم نامے, اس طرح کی جو پروٹیکشن ہے عدالتی, کیا اس طرح کی پروٹیکشن دوبارہ سے, کیا ہم وہی غلطی تو نہیں کرنے جا رہے ہیں جو کہ 2014 میں ہوئی اور اس کا خمیازہ پاکستانی قوم نے 9 مئی 2023 کو بھگتا؟ تو اب جو یہ عدالتی ایک سہولت کاری اس کو میسر ہو رہی ہے, تو کیا یہ سہولت کاری جو ہے, کیا یہ 2014 والی سہولت کاری تو نہیں؟ اور اس 2014 والی سہولت کاری کا نتیجہ جس طریقے سے 9 مئی 2023 کو پاکستان کے اداروں کو, ہم سب لوگوں کو بھگتنا پڑا, تو کیا اس طرح کے نتائج کل آپ کو بھی نہ بھگتنے پڑ جائیں؟ یہ ذمہ فکریہ ہے اس قوم کے لیے کہ no one is above the law, everyone is answerable to the law.